بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عاصم جیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصم جیلانی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہندوستان پھر پکڑا گیا ہے اور ایک بار پھر بری طرح بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارتی اینکر ارناب گوسوامی جو پاکستان دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ اپنے چینل کی پروموشن کے لیے اول فول بکتا رہتا ہے۔ ناظرین، بھارتی اینکر ارناب گوسوامی اور بھارتی براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل کے سربراہ کی واٹس ایپ چیٹ منظر عام پر آنے سے پلوامہ اور بھالا کوٹ حملے کا سچ سامنے آ گیا ہے اور یہ ڈرامہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ پلوامہ ڈرامے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے ہیں، جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ پلوامہ میں بھارت نے اپنے فوجی خود مروائے اور الزام پاکستان پر لگایا۔ ناظرین، بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے فوجیوں کی بلی چڑھائی اور پلوامہ حملے میں تقریباً 40 اپنے فوجی مروا دیے۔ اس واٹس ایپ چیٹ کے منظر عام پر آنے سے حقائق سے پاکستان کا موقف سچ ثابت ہوا ہے۔ پاکستان پہلے ہی اس معاملے کو سوچی سمجھی سازش قرار دے چکا ہے۔ ناظرین، پلوامہ میں بھارت نے اپنے فوجی خود مروائے اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 40 بھارتی فوجیوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے۔ تاہم بھارتی اینکر ارناب گوسوامی اور بھارتی براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل کے سربراہ کی واٹس ایپ چیٹ نے یہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ یہ جو حملہ تھا یہ بھارت کی اپنی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، جس کا مقصد پاکستان پر الزام لگا کر مودی نے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنی تھی۔ ناظرین، اس واٹس ایپ چیٹ کے مطابق ارناب گوسوامی کو بھارت میں اعلیٰ ترین سطح پر ہونے والے فیصلوں کا علم تھا اور گوسوامی کے کرتوتوں نے بھارت میں اعلیٰ ترین جو سطح پر عسکری فیصلے ہوتے ہیں اس کا بھی پول کھول دیا ہے، جس سے بھارت میں قومی سلامتی کے ادارے اور فیصلہ سازی میں انتہائی غیر سنجیدگی بھی بے نقاب ہو گئی ہے۔ ناظرین، ارناب گوسوامی اور بھارتی براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل کے سربراہ کی واٹس ایپ چیٹ منظر عام پر آنے سے یہ آشکار ہوا ہے کہ ارناب گوسوامی نہ صرف بالاکوٹ حملے بلکہ آرٹیکل 370 کے خاتمے سے بھی آگاہ تھے۔ ارناب گوسوامی BARC کے سربراہ کے ساتھ مل کر اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے پر کام کرتے تھے تاکہ ان کے چینلز پر زیادہ سے زیادہ ایڈ چل سکے اور ان کو ارننگ ہو سکے۔ فروری 2019 کو ارناب نے اپنے BARC کے سربراہ کو پاکستان سے متعلق بڑی خبر کی پیشگی اطلاع دی۔ گوسوامی نے بتایا کہ پاکستان کے خلاف معمول سے بڑی کارروائی ہوگی۔ ناظرین، گوسوامی کو معلوم تھا کہ کشمیر میں معمول سے ہٹ کر کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ گوسوامی کے مطابق مودی سرکار پاکستان مخالف کارروائی سے عوام کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ بالاکوٹ حملے کے بعد گوسوامی نے BARC سربراہ کو بتایا کہ مزید کارروائی ہوگی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلتے کہ بھارتی ایک پروفیسر ہے اشوک سوائن، جو اس پلوامہ حملے کو پہلے ہی ڈرامہ قرار دے چکی ہیں۔ پروفیسر اشوک سوائن کے مطابق مودی نے پلوامہ میں وہی کیا جو اس نے 2002 میں گجرات میں کیا تھا۔ اشوک سوائن کے مطابق مودی نے ووٹ بٹورنے کے لیے پلوامہ ڈرامہ ہونے دیا۔ ناظرین، مودی نے ووٹ بٹورنے کے لیے پلوامہ ڈرامہ ہونے دیا اور انتخابات میں پلوامہ حملے کا فائدہ مودی کو ہوا اور مودی نے الیکشن کمپین میں پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو بڑھ چڑھ کر پیش کیا۔ ارناب گوسوامی جو پاکستان دشمنی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے، اس کو 4 نومبر 2020 کو ایک خاتون اور اس کے بیٹے کی خودکشی کے پس منظر میں گرفتار کیا گیا اور ارناب گوسوامی نے انٹیریئر ڈیزائنر کے 83 لاکھ روپے ادا کرنے تھے۔ اور ارناب گوسوامی نے گرفتاری کے دوران بھی ایک خاتون افسر پر حملہ کیا۔ گوسوامی کو پکڑا گیا تو بھارتی حکومت سرگرم ہوگی اور بھارتی سپریم کورٹ نے بھی اس کا ساتھ دیا، جس پر بھارتی سپریم کورٹ بار کی صدر نے اس ترجیح سلوک پر استعفیٰ دے دیا۔ دراصل ارناب گوسوامی بھارتی PM آفس سے لیک ہونے والی معلومات استعمال کر کے اپنے ٹی وی پر CNN کی عراق کوریج کو فالو کرنا چاہتا تھا اور ان کی بھارتی قوم پرستی در حقیقت صرف TRPs حاصل کرنے کا ایک بہانہ تھا اور بھارتی فیصلہ ساز TRPs کے جنون میں
मुबतला मस्खरा नमा इस एंकर के हाथों में खेलते रहे। इस इंकशाफ से मोदी सरकार और गोदी मीडिया का गठजोड़ भी बेनकाब हो गया है और अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप ने साबित कर दिया है कि पुलवामा का ड्रामा सियासी चाल थी और साबित हो गया कि मोदी ने सियासी फायदे के लिए अपने ही अवाम हत्ता के फौजियों को मरवाया और मोदी ने भारतीय फौजियों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया और भारतीय फौज को इस्तेमाल करके जनरल रावत को सियासी रिश्वत दी और रिटायरमेंट के बाद जनरल रावत को सीडीएस का नया ओहदा बतौर सियासी रिश्वत दिया गया। इससे यह भी साबित हो गया कि भारतीय फजाइया मोदी के सियासी फायदे के लिए झूठ बोलती रही और भारतीय फजाइया मोदी की इलेक्शन मुहिम में चुप रही। इस इंकशाफ से यह भी साबित हुआ कि भारतीय मीडिया एक बकाऊ माल है और भारतीय मीडिया को मोदी ने झूठ बोलने के लिए टीआरपीस की रिश्वत देकर खरीदा और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग मीडिया में मोदी के इशारों पर नाचते रहे। मीडिया मोदी की तबाहकारियों का भी दफा करता रहा और तमाम तर प्रोपेगेंडा के बावजूद डीजी आईएसपीआर ने वाजा किया कि जीत हमेशा सच की होती है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हों, दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग, डिसइंफो मुहिम, ये भी मोदी का भारत बेनकाब हुआ। अकलियतों के साथ बदसलूकी, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा मुखालिफ मुहिम में भी मोदी को मुंह की खाना पड़ी। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी भारत के असल घिनौने चेहरे का नोटिस ले और भारत से जवाब तलबी भी की जाए। नाज़रीन, इस जो व्हाट्सएप चैट है इसके मंजर आम पर आने से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं उनकी जो कही हुई बातें हैं वो सच साबित हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यही कहते रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो इलेक्शन जीतने के लिए ये सारा कुछ ड्रामा कर रहा है और जो अर्नब गोस्वामी है उसकी चैट से भी यही लगता है कि ये जो सारे मामलात हुए हैं उनकी चैट्स में सब कुछ आया हो चुका है कि किस तरह पुलवामा हमला में उन्होंने अपनी जीत की खुशियां मनाई और इसी तरह बालाकोट के हवाले से भी उसका यही रद्द-ए-अमल था उसकी चैट में।